ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال اللہ تعالی فی محکم تنزیل بل عباد مکرمون لا يسبقونہ بالقول وهم بأمرہ یعملون۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، خلقت الملائکۃ من نور۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بے تحاشا جسامت دی ہے، بے تحاشا قوت دی ہے۔ ان کی جسامت مختلف ہے ہر ایک کی۔ وہ 8 فرشتے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ان کی جسامت کتنی ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے کان کی لو سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ آپ اندازہ کریں وہ کتنے بڑے ہوں گے کہ وہ فرشتہ جس نے اللہ کا عرش اٹھایا 8 ہیں وہ فرشتے، اور ان کی جو جسامت ہے وہ اتنے بڑے ہیں، یہ صرف کان سے لے کے لو تک چند انگلیوں کا فاصلہ یہ 500 سال میں طے ہو، اور قوت اتنی ہے، شداد غلاظ۔ اللہ فرماتے ہیں بڑے ہی سخت، بڑے ہی مضبوط، کہ اگر وہ گرز جو ان کے پاس ہے جو وہ قبر میں گناہگار کو مارتے ہیں، مرزبہ گرز جو پہلوانوں کے پاس ہوتا ہے نا، رستم زماں گاما کے پاس، جارے کے پاس، تصویروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، اسے گرز کہتے ہیں اردو میں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے میں اتنی قوت ہے، اس کے پاس جو گرز ہے وہ ایک پہاڑ کو مارے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود لا یعصون اللہ ما امرہم، بدماش نہیں ہے، غنڈے نہیں ہیں، بدماشی نہیں کرتے۔ اتنے بڑے ہونے کے باوجود، قوت میں ہونے کے باوجود، یفعلون ما یؤمرون، اللہ فرماتے کرتے وہی ہیں جو میں انہیں حکم دیتا ہوں۔ بل عباد مکرمون، اللہ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں یہ عزت دیے ہوئے بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا وہ خاموش ہوتے ہیں، آگے سے پہلے مشورہ نہیں دیتے۔ وہم بامرہ یعملون، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں وہ کام وہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دنیا کے کام لیے ہیں، ان سے ان کی کچھ ڈیوٹیاں ہیں، ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں سے ایک ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ لوگوں کے لیے دعائیں کرنا، جو ہمارا آج کا موضوع ذرا آگے پیچھے ہو گیا تھا نا، وہ فلیکس کا پہلا جمعہ آخر میں آ گیا اور آخر والا پہلے میں آ گیا کسی مجبوری کی وجہ سے۔ تو ان کی جو ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں ہیں
ان میں سے ایک ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لوگوں کے لیے دعائیں کرنا بھی ہے. اور جیسا کہ میں نے تمہید میں عرض کر دیا ہے کہ فرشتے کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، تو گویا وہ دعائیں بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے ہی کرتے. اور پھر جب اللہ کے حکم سے وہ دعائیں کریں گے تو اس کا یقینی مطلب یہ ہے کہ جس کے حق میں وہ اللہ کے حکم سے دعا کریں گے اللہ وہ دعا بھی قبول کرے گا. جب حکم ہی اللہ کا ہو گیا، میں کسی کو کہہ دوں یار فلانا بندہ میرے پاس بیٹھا ہوگا، تم آ کر اس کی سفارش کرنا، میں وہ کام کر دوں گا. گویا اللہ رب العالمین نے ان کے ذمے یہ ڈیوٹیاں لگائی کہ تم لوگوں کے لیے دعا کرو، میں وہ دعائیں قبول کر لوں گا. اور فرشتوں کی دعا کی اہمیت ہے، ان کی دعائیں اس قدر اہمیت کی حامل ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی کے گھر میں کھانا تناول فرماتے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد دعا کرتے، افطر عندکم الصائمون، تمہارے پاس روزے داروں نے افطاری کی. وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور نیک اور صالح لوگوں نے تمہارا کھانا کھا لیا. وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، تم نے نیک لوگوں کی دعوت کی ہے، اللہ نے اس کے ضمن میں فرشتوں کو حکم دیا کہ انہوں نے نیک لوگوں کا کھانا کھلایا ہے، نیک لوگوں کو ان کے لیے دعائیں کرو. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ باقاعدہ اس اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں کہ فرشتوں کی دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے. صلت علیکم الملائکہ، کہ فرشتوں نے تمہارے لیے دعائیں کر دی ہیں. اب آج کے اس مختصر سے وقت میں جمعہ میں خطبے میں بہت زیادہ چیزیں ہیں، میں ساری چیزیں تو ذکر نہیں کر سکتا، صرف 4 ذکر کروں گا. چاروں اپنا لیں کیا ہی بات ہے، اگر 4 نہیں اپنا سکتے کم از کم ایک تو اپنا لیں، چاہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ فرشتہ اپنے حکم سے دعا نہیں کرتا، جب اپنے حکم سے دعا کرتا نہیں ہے تو دعا پھر قبول بھی ہونی ہے. تو پہلا وہ شخص جس کے لیے فرشتہ دعائیں کرتا ہے وہ بندہ ہے جو رات کو وضو کر کے سوتا ہے. اور ہم دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کو وضو کر کے سوتے ہیں. ہماری روٹین کتنے لوگوں کی ہے جو خاص طور پر اس بات کا اہتمام کریں کہ میں نے رات کو وضو کر کے ہی سونا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طہروا ہذہ الاجساد، فرمایا اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو. لوگ ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، گندے مندے سو جاتے ہیں، اتنی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ بیت الخلاء میں جا کر چلیں غسل نہ کریں، کم از کم اپنی غلاظت تو صاف کر لیں، کم از کم جو گندگی ہے اسے تو پانی سے صاف کر لیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طہروا ہذہ الاجساد، اپنے جسموں کو پاک رکھا کرو ہر حالت میں. طہرکم اللہ، تم اپنے جسموں کو پاک رکھو گے اللہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لیس من عبد یبیت طاہرا، فرمایا کوئی بندہ بھی پاکیزہ ہو کر پاک صاف ہو کر جب سوتا ہے، بات معہ فی شعارہ ملک، وہ بستر میں اکیلا نہیں سوتا، اس کے بستر پہ، اس کے کمبل میں، اس کی رضائی میں، اس کے کھیس میں، اس کی چادر میں، اس کے ساتھ فرمایا ایک فرشتہ بھی رات بسر کرتا ہے. وہ تو سو جاتا ہے، دنیا و ما فیہا سے بے خبر، کچھ پتہ نہیں، دائیں کروٹ لے رہا ہے، بائیں کروٹ لے رہا ہے، آگے ہو رہا ہے، پیچھے ہو رہا ہے. لا ينقلب ساعة من اللیل الا قال، فرمایا جو بندہ رات کو طاہر ہو کے وضو کر کے سوتا ہے، رات کو کسی بھی وقت اس کو کوئی آنکھ نہیں کھلتی، نیند کی حالت میں کروٹیں بدلتا ہے. فرمایا جب جب کروٹ بدلتا ہے وہ فرشتہ جو اب اس کے ساتھ سوتا ہے، اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، یا اللہ اس بندے کے گناہ معاف کر دے، یہ وضو کر کے سویا تھا. یعنی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کے گناہ معاف ہو رہے. فری پیکج، ان لمیٹڈ، کوئی پیسہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں.
آپ نے صرف وضو کر کے سونا ہے، میں نے صرف وضو کر کے سونا ہے. میری جانیں بلا، آپ کی جانیں بلا. ہمیں کہاں پتا ہوتا ہم کتنی کروٹیں بدلتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے رات میں کتنی کروٹیں بدل سکتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. جب انسان نیند میں ہوتا ہے اس کے پاس ڈول بھی بجائے جائیں تو ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. تو جب بندہ کروٹیں بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وضو کی، پاکیزہ ہونے کی اور ذکر کر کے سونے کی اہمیت بیان فرماتے ہیں. آج ہم دیکھیں ہمیں نیند میں گندے مندے خواب کیوں آتے ہیں، ڈراؤنے خواب کیوں آتے ہیں، ہمیں الٹے سیدھے خواب کیوں آتے ہیں، رات کو بار بار ٹینشن کی حالت میں ہماری آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ اس لیے کہ میرے عزیزوں ہم تو عشاء کی نماز ہی پڑھ کے نہیں سوتے، وضو کرنا تو بہت دور کی بات ہے. خدا کی قسم ایمانداری سے سوچیں، یہاں ماشاءاللہ مجمع لگا ہے، 200 کا 250 کا اور آ جائیں گے. میں آج دیکھ رہا تھا آنے کے بعد تو مجھے اپنا پہلا جمعہ یاد آ گیا، جو بڑی عید سے پہلے ایک آج سے 9 سال پہلے جمعہ تھا. تو میرے سامنے 4-5 بندے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں سوچ رہا یار میں کیوں یہاں آ گیا، مجھے یہاں آنا نہیں چاہیے تھا. میں جس مسجد کو چھوڑ کے آیا تھا وہ بڑی شاندار تھی، جیسے تیسے باہر کیف میں آ گیا. لیکن جب اس طرح لوگوں کا جمع غفیر دیکھتے ہیں تو دل سے ان لوگوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ جنہوں نے یہ سارا ٹھنڈک کا ہمارے لیے بندوبست کیا ہے. ویسے بھی اب آپ تشریف لاتے ہیں لیکن اس کا ماشاءاللہ کتنا فائدہ ہو گیا. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کو عشاء پڑھ کے سوتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وضو تو بہت مستحب چیز ہے نا، فرض ہے ہی نہیں. پھر کہتے ہیں رات کو ڈرونے خواب آتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی. تمہیں رات کو نیند کیسے آئے؟ تم نے پیکج کیے ہوئے ہیں. میں نے اور تم نے رات کو 3G 4G کے پیکیجز لیے ہوئے ہیں. ہم نے اپنی MBs ختم کرنی ہے. ہم نے جب تک 2-3 گھنٹوں کی فلم نہیں دیکھ لینی، ہم نے جب تک ڈرامے نہیں دیکھ لینے، ہم نے شیطان اپنی بغل میں رکھ کے سونا ہے. ہمیں نیند کہاں سے آنی ہے؟ اور نیند اچھی کہاں سے آنی ہے؟ وہ ڈراموں کے اندر جو لڑائی جھگڑے دیکھے، فلموں کے اندر جو تماشے دیکھے، وہی خیالات ہمارے خوابوں کے اندر آتے ہیں. پھر آ کر کہتے ہیں کالا ہو گیا، پیلا ہو گیا، نیلا ہو گیا، پتہ نہیں کون کون سا ہو گیا. اپنے آپ کو صحیح کرے. اب دیکھیں ایک بندہ موبائل استعمال کرتے کرتے سو گیا، نہ ذکر کیے نہ اذکار کیے، موبائل اچانک ہاتھ سے گر گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا. عشاء بھی گئی، تہجد بھی گئی، وضو بھی گیا، اللہ کا ذکر بھی گیا اور فجر کی نماز بھی گئی. فجر کی نماز بھی گئی. نقصان کس کا کیا؟ اپنی ذات کا کیا. اگر یہی بندہ وضو کر کے سوئے، رات کے اذکار پڑھ کے سوئے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ما من مسلم یبیت علی ذکر، میں جو بھی مسلمان مرد یا عورت میں رات کو اللہ کا ذکر کر کے سوتا ہے، سورہ ملک پڑھ لی، سورہ دہر پڑھ لی، آخری 4 کل پڑھ لیے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت فرما لی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 دفعہ پڑھ لیے، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا، اور اسی طرح دیگر وظائف کر کے سویا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے 2 کام کرے، علی ذکرن، ایک ذکر کر کے سوئے، طاہرن، دوسرا وضو کر کے سوئے، فیتعار من اللیل، رات کو اچانک اس کی آنکھ کھل جائے، یسأل اللہ خیرا من الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ. فرمایا جو بندہ رات کو اللہ کا ذکر کر کے سوئے، وضو کر کے سوئے، رات کو اس کی اچانک آنکھ کھل جائے، اللہ سے وہ دنیا کی کوئی چیز مانگے، اللہ سے کوئی آخرت کی چیز مانگے، اللہ اس کو ہر چیز عطا کر دے گا. کام کتنا کیا ہم نے؟ ایک وضو ہی کیا 2 منٹ کا، فرشتوں کی دعائیں بھی لے لی اور خود اپنے لیے جو دعا کی اللہ نے وہ بھی عنایت کر دی. بھائیو یہ پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز جس کی وجہ سے بندہ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ پہلی صف کے اندر نماز پڑھنا ہے. آج ہم اس کے اوپر غور کریں. ہماری مسجدوں کی حالت کس قدر کشیدہ ہے اور پہلی صف کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے. گرمی ہوتی ہے، ہمیں ان مسجدوں کی تلاش ہوتی ہے جہاں پر AC لگے ہوئے ہوں، اور ان مسجدوں کے اندر ہمیں جگہ کی وہاں تلاش ہوتی ہے جہاں پر AC کی ہوا جلدی پہنچ جاتی ہے.
پھر تو اللہ کے لیے نہ میں آیا, پھر تو میں ایسی کے لیے آیا. ان تمام چیزوں کو سوچنے سے پہلے ایک دفعہ مسجد نبوی کا خیال ذہن میں لے آیا کرو. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد تھی نا مسجد نبوی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, صحابہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ مسجد کی چھت ڈال سکیں. صحابہ فرماتے ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے مسجد کی دیوار کر سکیں. جانور آتے کہتے مسجد میں ہم روک نہیں سکتے. اور صحابہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ مسجد کے اندر چٹائیاں بچھا سکیں. اوے آپ نے تو مدینے کی گرمی دیکھی نہیں ہے, میں نے دیکھی ہے, مجھے پتا ہے حال کیا ہوتا ہے. یہاں تو ہلکا سا ٹمپریچر ہو جائے ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں. یہ 44-45 تو ان مہینوں میں 2 میں آتا ہے نا, 36-37 ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو مدینے کا جو ٹمپریچر ہے, درجہ حرارت ہے, وہ عام دنوں کے اندر بھی 40-47 ہی رہتا ہے, اور کبھی کبھار یہ 50 سے بھی ابو کر جاتا ہے, اس سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے. آپ اس گرمی کو تصور میں لائیں. صحابہ فرماتے ہیں سر پہ مدینے کی مسجد میں چھت نہیں ہوتی تھی, اور ہمیں نیچے بٹھانے کے لیے چٹائیاں نہیں ہوتی تھی. صحابہ فرماتے ہیں ہم جب نماز شروع کرتے اپنے ہاتھوں میں کنکریاں دباتے کہ سجدے تک جاتے جاتے کنکریاں ٹھنڈی ہو جائیں گی, اور ان کنکریوں کو سجدے والی جگہ پہ رکھ کے ہم سجدہ کر لیں گے. حتیٰ کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو تاخیر سے پڑھانا شروع کر دیا. میں میرے صحابہ جب گرمی زیادہ ہو جائے, ہمارے پاس کون سا چٹائی ہے, ہمارے پاس کون سا قالین ہے, تم ایسا کیا کرو نماز ذرا دیر سے پڑھ لیا کرو, نماز ہی دیر سے پڑھ لیا کریں گے. اور وہاں پر لوگ دڑا دڑا رہے, کوئی قباء سے چل کے آ رہا ہے, کوئی قبلتین سے چل کے آ رہا ہے, کوئی کتنے میلوں سے چل کے آ رہا ہے. کس لیے؟ کہ مجھے پہلی صف کے اندر نماز کا شرف حاصل ہو جائے. اور ہماری کیفیت کس لیے؟ کہ پہلی صف کے جو فرشتہ ہوتا ہے اس کے اوپر فرشتے اس کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں. آج ہم گرمی ہو اے سی والی مسجد تلاش کریں گے, ہونا چاہیے, میں اس کا انکاری نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں آپ زیادہ ہیں, اتنے زیادہ ہیں جیسے آپ کے کثرت کے آنے کی وجہ سے انتظامیہ کے دل میں, ہمارے بھائیوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یار اس رش کو کنٹرول کرو, اے سی لگواؤ تاکہ لوگ یہاں دل جمی سے آئیں. اتنے زیادہ ہیں, انتظامیہ یہ منصوبہ بندی کرے اگلے سال تک, آخر تک سارے کے سارے اے سی لگ جائیں, اگلے سال تک سارا کچھ ہو جائے. ظاہری بات ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جب ضرورت پیش آئی اللہ نے وسائل بھی فراہم کر دیے. جب ضرورت پیش آئی دل میں خیال بھی پیدا ہوا, اللہ نے یہاں میلہ لگا دیا, اب یہ آباد بھی رہنا چاہیے, کہیں یہ میلہ گرمیوں کے اندر اجڑ نہ جائے. لیکن ہم اس لیے نہ آئے, اپنا ثواب نہ خراب کریں. جمعہ پڑھنے آئے ہوا لینے کے لیے نہ آئے, جمعہ پڑھنے علم حاصل کرنے کے لیے. نماز پڑھنے آئے تو آپ صرف ہوا لینے نہ آئے, ہوا تو جمعے میں ویسے بھی مل جانی ہے, نماز میں ویسے بھی مل جانی ہے. اللہ کے بندوں اگر نیت خراب ہوگی تو ثواب کوئی نہیں ملنا. گرمیوں ہماری یہ کنڈیشن اور صورتحال ہے. اور سردیوں کے اندر ہم وہ پیچھے جا کے جمعے کے دن اکثریت ہمارے بھائیوں بزرگوں کی وہ باہر بیٹھ جاتی ہے. جیسے اب یہاں ماشاءاللہ 100-125 بندہ تشریف فرما ہے, جب سردیاں آتی ہیں دھوپ آتی ہے تو وہ سارے حضرات دھوپ سینکنے کے لیے پیچھے چلے جاتے ہیں. اللہ کے بندو جتنا کوئی جمعے کے دن امام کے قریب ہو کے بیٹھتا اس پر اتنی ہی اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, ہم اپنا طرز عمل تبدیل کریں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان لوگوں کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں جو پہلی صف کے اندر نماز پڑھتے ہیں. آج ہماری نگاہ کے اندر نہ پہلی صف کی اہمیت, نہ پہلی صف کے نمازی کی اہمیت. نوجوان تو اللہ ماشاءاللہ آتے ہیں, بزرگ تشریف لے آتے ہیں, اور کبھی کبھار اسی مسجد میں حیران ہوتا ہوں یہ وہی مسجد ہے جہاں جمعے میں لوگ تشریف لاتے ہیں. کبھی فجر پڑھنے کا اتفاق ہو تو 5-6 افراد ہوتے, عشاء پڑھنے کا اتفاق ہو 3-4-5-6 لوگ ہوتے ہیں. چلیں ظہر عصر کے اندر مغرب کے اندر چونکہ یہاں فیکٹریاں ہیں, اللہ ان بھائیوں کو جزائے خیر دے, وہاں وہ یہاں تشریف لے آتے ہیں اور نماز ادا کر لیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ فجر اور عشاء کے اندر بھائیوں اگر آپ اہل علاقہ ہیں تو میرے اور آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ مسجد خالی ہوتی ہے. مسجد خالی ہوتی ہے, مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو یعلم الناس
ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ لاستہموا. فرمایا پہلی صف کا نماز اس قدر زیادہ ہے، اذان دینے کا ثواب اس قدر زیادہ ہے، ابھی تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو پہلی صف میں شرکت کے لیے کوشش کرتے ہیں. فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اذان دینے کا کتنا ثواب ہے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے، فرمایا مسجدوں کے اندر ڈانگے اور سوٹے نکل آئے، یہاں پر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائے، کہے نہیں میں پہلی صف سے کھڑا ہونا ہے، اور کہے نہیں میں پہلی صف سے کھڑا ہونا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے ثواب کتنا ہے، ایک دوسرے سے کھینچا تانی کریں نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے. پھر کیا کریں گے؟ اگر ثواب کا پتہ چل جائے لوگ آپس میں کرے ڈالیں گے، لوگ آپس میں پرچیاں ڈالیں گے، جس کا پرچی میں نام نکلے گا وہ پہلی صف کے اندر کھڑا ہوگا. اور یہاں کیا ہے؟ مولسا تسی آئے ہو، تہاڈی داڑھی لمبی ہے تسی آئے ہو، بچے پرے کر دو تسی ایتھے آ جاؤ. یہ بالکل غلط. آپ اپنا ثواب کسی کو کیوں دیتے کہ جتنا مرضی علامہ فہم ہو، کوئی کتنا مرضی خطیب اشیاء خطیب اسلام ہو، آپ اپنا ثواب اسے دے رہے ہیں کہ آپ آگے آ جائے، آپ آگے آ جائے، آپ امام کے پیچھے آ جائے. اللہ کے بندو اپنا ثواب کسی کو نہ دو، یہ آپ کا ثواب ہے، اس لیے اس سے ہے وہ کسی طرح سے کوتاہی نہ کرے. یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز جس کے اوپر اللہ رب العالمین کے فرشتے دعائیں فرماتے ہیں جس بندے کے لیے، وہ بندہ جو صف کو صحیح طرح ملاتا ہے. آج اس کے اوپر بھی بھائیوں اپنی حالتوں پہ غور کریں. ہم صف نہیں ملاتے. ایک ہمارے بھائیوں کا طبقہ وہ ہے جو تو صف ملانا گوارا نہیں کرتا، وہ تو میں نہیں کہتا شدت کا معاملہ کریں، اللہ معاف فرمائے، وہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا، مسئلہ سمجھائیں. اب یہاں پر کچھ کوتاہیاں نمازیوں کی طرف سے ہیں، کچھ کوتاہیاں امام کی طرف سے ہے. میں ذرا پہلے اپنے ڈانگ تھلے سوٹا پھیر لو. ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب ہیں یا قاری صاحبان ہیں، انہاں نو پتہ ہی نہیں ہوتا سب سیدھی کنج کرائی دی ہے. اے ماشاءاللہ دوپٹہ لے لیا سر تے، کالا یا لال جا رومال لے لیا سر تے، منہ کر لیا کعبے، منہ کعبے وال شریف، اور جناب وہ سیدھے ہو جاؤ برابر ہو جاؤ، اللہ اکبر. ایسے نہیں کیا جاتا. اگر قاری صاحب ہیں تو ان کا بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اگر کوئی میں کرتا ہوں میرا بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. پہلی ذمہ داری امام کی بنتی ہے لوگوں کی صفوں کو سیدھا کرائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اذان تکبیر کے بعد آپ اسلام نمازیوں کے پاؤں دیکھتے، نمازیوں کے کندھے دیکھتے، نمازیوں کے ٹخنے دیکھتے، اور باقاعدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے حاذو بین المناکب والاقدام، حاذو بین المناکب کندھے ملا لو، والاقدام پاؤں ملا لو، سد الخلل اور خلا پر کر دو، لا تفرجوا فرجات للشیطان، جہاں خلا ہوتا ہے وہاں شیطان نکل کے نماز خراب کر دیتا ہے، شیطان کو گزرنے کا راستہ نہ دو. اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام فرماتے لینو فی ایدی اخوانکم یرحمکم اللہ، اے پیر تے پیر نہیں چڑھانا تہاڈی مہربانی، ٹھیک ہے نا. لوکی بڑے بیزار نے بھابیا تو یہ کہتے پیر دے اوپر پیر ہی چڑھا دیتے ہیں، یہ کام بھی نہیں کرنا، یہ بھی غلط ہے. آپ علیہ السلام کا جملہ بڑا قابل لینو فی ایدی اخوانکم یرحمکم اللہ. آپ جب صفیں سیدھی فرماتے تو یہ بھی کہتے کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صف نرمی سے ملانی ہے، کسی کو اذیت نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی. کبھی آپ فرماتے استوو سیدھے ہو جاؤ، استوو استقیمو اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولو، واعتدلوا کبھی آپ اس طرح کے الفاظ فرماتے ہیں. لیکن امام صاحب نے یہ الفاظ کس طرح کہنے ہیں؟ منہ والکعبہ شریف نہیں، مقتدیوں کے پاؤں کو چیک کرے، جہاں کسی کی ایڑی آگے پیچھے ہے اسے کہے کہ اپنی ایڑیاں صف کے برابر کرو، جہاں کسی کا پاؤں ملا نہیں اس کو کہے بھی اپنے پاؤں برابر، اس کا نام نہ لے لیکن عمومی طور پر کہہ دے کہ جن بھائیوں نے پاؤں نہیں ملائے وہ اپنے پاؤں ملائیں. یہ امام کی ذمہ داری ہے. اور دوسری ذمہ داری مقتدی حضرات کی ہے کہ وہ تعصب چھوڑے، وہ ناراضی چھوڑیں، پریشان اور غصہ نہ کریں، فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے پاؤں سے پاؤں ملائیں، کندھے سے کندھا ملائیں. اللہ کے بندو صف کی اہمیت ہے، صف بنانے کی کس قدر اہمیت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عام طور پر 2 آنکھیں ہوتی تھیں، نماز کے اندر آپ علیہ السلام کی 4 آنکھیں ہوتی تھیں. کبھی سنا ہے؟ یہ معجزہ تھا. صحابہ اکرام نے صفیں نہ ملائیں،
پاؤں سے پاؤں نہ ملائے، کندھے سے کندھا نہ ملایا، ٹخنے سے ٹخنا نہ ملایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرتے ہی کہا اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو، اپنی صفیں درست کیا کرو۔ فإنی اراکم من ورائکم من وراء ظہری، مجھے جیسے آگے نظر آتا ہے نماز میں پیچھے سے بھی نظر آتا ہے۔ اللہ نے یہ معجزہ عنایت کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس بات کی کوئی صراحت نہیں وہ آنکھیں کہاں ہوتی تھی، وہ نظر کیسے آتا تھا، لیکن ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا تو نظر آتا تھا۔ اب نظر کس لیے دکھایا گیا؟ تاکہ ہم اپنی صفیں سیدھی کر لیں۔ آج ہماری صفیں سیدھی نہیں ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا صفیں کج دل پریشان، صفیں ٹیڑھی ہیں، پتہ ہی نہیں قبلہ کی جانب کرنی ہے، پتہ ہی نہیں 14 کا زاویہ کون سا ہے۔ وہ ماشاءاللہ باقی کسر جو ہمارے جنرل لائل صاحب نے پوری کر دی، جس نے فیصل آباد کا نقشہ یونین جیک کے مطابق بنایا ہے۔ فیصل آباد کا نقشہ سموسا ہے، جیسے یہ دیکھیں نا، یہ سموسا بنا ہوا ہے آپ کے پیچھے۔ یہ اتنا بڑا محراب نکالنے کی ضرورت کس لیے پیش آئی؟ اس لیے کہ فیصل آباد کا نقشہ گرجا گھر کے مطابق ہے۔ اگر آپ نے گرجا دیکھا ہو تو گرجے کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے خالی پلاٹ۔ یہاں ہمارے مسجد والوں نے، جو دیگر مساجد والوں، یہ لمبا سا محراب چھوڑا۔ میں نے ایک بندے نے کھڑا ہونا میرے ساتھ، تو یہاں 5-6 بندے کھڑے ہو سکتے۔ کس لیے یہ کام کیا گیا؟ تاکہ نمازیوں کو قبلہ رخ ہونے میں سہولت پیش آ جائے۔ اگر اسی مسجد میں اس کو چھوٹا کر لیا جاتا، اتنی جگہ نہ چھوڑی جاتی، یہ سانو پتہ ہی لگنا کسی نے ادھر سجدہ کرنا، کسی نے ادھر سجدہ کرنا سی۔ یہ آپ کی سہولت کے لیے کہ تاکہ آپ کی صفیں سیدھی ہو جائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے ان اللہ عز وجل وملائکتہ علیہم السلام یصلون علی الذین یصلون الصفوف، فرمایا اللہ تعالی ان لوگوں پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرے جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ اور صحابہ فرمایا کرتے تھے یلزم منقبہ بمنقب صاحبہ، فرمایا ہم جب نماز پڑھتے تھے ہم اپنے کندھے کے ساتھ کندھا ملایا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں رکبتہ برکبت صاحبہ، ہم اپنے دوست کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا بھی ملایا کرتے تھے۔ وکعبہ بکعبہ، اور ہم اپنے دوست کے ساتھی کے ٹخنے کے ساتھ ٹخنا بھی ملایا کرتے تھے۔ بھائیو، اگر تو اللہ کی رحمتیں لینی ہے، فرشتوں کی دعائیں لینی ہے، تو آج سے اپنا معمول بنا لیں، پاؤں جسم کے مطابق کھولیں، پاؤں سے پاؤں ملائیں، کندھے سے کندھا ملائیں، ایڑی سے ایڑی ملائیں، ٹخنے سے ٹخنا ملائیں۔ اور یہ آخری گزارش اس ضمن کے اندر کہیں بھی کسی حدیث میں انگلیوں کا ملانے کا نہیں آتا۔ جو ہمارے ملانے والے بھائی ہیں وہ بھی ذرا سستی کر جاتے ہیں، وہ ٹخنوں گھٹنوں کی بجائے وہ آپس کے اندر انگلیاں چیچی ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ چیچی ملانا کتنے نہیں جانتا، چیچی ملانا کا کوئی فائدہ نہیں جائے، یہ آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس لیے بھائیو اس چیز پہ بھی غور کریں، فرشتوں کی دعائیں لیں۔ ایک بھی فرشتے کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی نا، ہماری دنیا و آخرت سنور جانی ہے، پاگ لگ جانے۔ اور چوتھی اور آخری چیز جس کے لیے فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں، جو صبح کے وقت قرآن مجید کی تکمیل کرتا ہے یا شام کے وقت قرآن مجید کی تکمیل کرتا ہے۔ آج آپ اپنے گھروں میں جانا نا، ذرا گھر میں جا کر وہ جو 15 فٹ اونچا قرآن رکھا اس کو ذرا دیکھنا۔ وہ ماہر القادری نے کیا کہا تھا؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ پھر آخر میں کہتا ہے کس بزم میں میری دوم نہیں، کس بزم میں میرا نام نہیں، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے محبت کے دعوے، ایمان پہ راضی غیروں کے، اس طرح بھی کیا جاتا ہے، یوں بھی میں ستایا جاتا ہوں۔ قرآن کی فریاد ہے جو ماہر القادری نے لکھی ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی قیامت کے دن جب ساری امت کھڑی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو کہ یا اللہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا، میں اس کو نہیں جانتا۔ سوچو اگر وہاں میں اور تم ہوئے قرآنی امت کے دعوے دار، یہاں پتہ چل گیا کسی نے قرآن کو جلا دیا، کسی نے قرآن کی توہین اور گستاخی کر دی، چھرے نکال لو گے، آگ لگا دو گے،
اور تمہیں نہ آگ لگانی چاہیے جس نے کبھی قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا. تمہیں نہ کچھ کہا جائے جس نے قرآن کو 15 فٹ اونچا رکھا ہوا ہے کہ بچوں کا کہیں ہاتھ نہ پہنچ جائے, میں نے تو پڑھا نہیں, بچے بھی کہیں نہ پڑھ لیں. تمہیں نہ سزا دی جائے. سارے کام شادی پہ غلط کیے. جب بیٹی کی رخصتی کا وقت آیا تو ریشمی لبادے میں اڑا کر سر کے نیچے سے قرآن گزار دیا. اور خدا کا خوف کرو, کس سمت جا رہے ہیں بھائیو. گھر جانا, میری باتوں کا غصہ نہ کرنا, آپ کے فائدے کے لیے کہتا ہوں, دل سے کہتا ہوں. آپ کے رویوں سے دیکھ کے شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات, شاید کسی کو سمجھ آ جائے. بس اتنا کام آج کر لیں, اپنے گھر میں جا کے جو 15 فٹ کی بلندی پہ قرآن کریم رکھا ہے نا, ذرا اس کو اٹھانا اور ایک کپڑا لے کے اس کو صاف کر کے دیکھنا کتنی مٹی اس کے اوپر لگی ہوئی ہے, کتنا گند اس کے اوپر لگا ہے. پھر اپنے دل کا جائزہ لینا کہ مٹی صرف قرآن کے اوپر نہیں لگی, مٹی میرے دل کے اوپر بھی لگ گئی. پھر اس قرآن کو صاف کرنا اور اس کو پڑھ کے 1-2 لفظ پڑھ کے دیکھنا, ایک آیت پڑھ کے دیکھنا تمہارا دل کس طرح پتھر سے موم ہو جاتا ہے. اللہ کے بندو, اس کو شعار بناؤ. جیسے بندہ قرآن کریم ختم کرتا ہے نا, فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں, سعد بن وقاص فرماتے ہیں, حدیث آئی ہے, اذا وافق ختم القرآن اول اللیل صلت علیہ الملائکۃ حتی یمسیا. فرمایا جو بندہ صبح کے وقت قرآن کریم اپنا پورا پڑھ لیتا ہے, منزل روز کی پڑھتا ہے, جس دن صبح کے وقت قرآن ختم ہوتا ہے, صبح سے لے کے رات تک فرشتے اس کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. وَإِنْ فَاقَ خَتْمُهُ آخِرَ اللَّيْلِ, اور اگر کوئی خوش نصیب ایسا ہے, اگر وہ تہجد کی نماز رات کو پڑھتا ہے, یا ویسی تہجد کی رات کو قرآن پڑھ کے مکمل کر کے ناس پڑھ کے پھر سوتا ہے, وہ جب سوتا ہے اس کے سونے سے لے کے صبح تک فرشتے اس کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں. جناب سعد فرماتے ہیں, فَرُبَّمَا بَقِيَ أَحَدُنَا الشَّيْءُ فَيُؤَخِّرُهُ حَتَّى يُمْسِيَ أَوْ يُصْبِحَ. جناب سعد فرماتے ہیں, ہم صحابہ کی یہ روٹین تھی, اگر ہم دن میں کہیں قرآن پڑھتے ہوتے نا, آخری سورت رہ جاتی, ہم کہتے یار رات کو ختم کریں گے, فرشتے کی دعائیں تو مل جائیں گی, تاکہ فرشتوں کی صبح سے لے کے شام تک دعائیں لیں. اور رات کو کہتے اگر وقت زیادہ ہو جاتا ہم صبح کے وقت ختم کرتے, تاکہ فرشتوں کی دعائیں نصیب ہو جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو, ہم سب کو فرشتوں کی دعائیں نصیب فرمائے. اللہ میرا کہنا قبول فرمائے, اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.